اکثر اس کا غور غلط نکلتا ہے، کیونکہ روایت قدموں سے ہٹ کے جب سوچتا ہے تو اس کی سوچ غلط نکلتی ہے، صحیح نہیں نکلتی۔ اب یہ انسان اس کے یہاں اس دور میں اپنے معصومہ پر پڑی ہوئی ہے، اس کا فکریہ، اس کا نظریہ، اس کا ذہن، اس کا دماغ آج اس طرح چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، پتھر میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے، چاندی میں کیا ہے، لکڑیوں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، یہ اپنے معصومہ کو دیکھ رہا ہے اور اسی سے تحقیق کر رہا ہے۔ یہ اپنے کو نہیں دیکھ رہا کہ میرے میں بھی کچھ ہوگا، کوئلوں کے بلیڈ کی طرح ساری چکر کے لوگوں کے دوسرے بن جائے، یا میرے میں بھی کوئی مادہ بننے بگڑنے کا ہے۔ انسان سنگا آج اپنے پر نہیں، اپنے معصومہ پر سنگا ہے، اور سارے مسائل کا تعلق اس کے معصومہ سے نہیں ہے، بلکہ سارے مسائل کا تعلق امن و عافیت کا تعلق، سکھ و چین کا تعلق، فساد و بگاڑ کا تعلق، ریزوں کا تعلق، احسانیوں کا تعلق، دشمنیوں کا تعلق، محبتوں کا تعلق، اس نئے قسم کے مسئلے ہیں، چاہے وہ قومی ہو، چاہے ملکی ہو، چاہے عالمی ہو، چاہے شخصی ہو یا انفرادی ہو، جتنے قسم کے مسائل ہیں ان مسائل کا تعلق معصومہ انسان سے نہیں ہے، بلکہ سارے مسئلوں کا تعلق انسان کی اپنی ذاتوں سے ہے۔ وزارت کے خانے سے تعلق نہیں ہے، وزیر کی ذات سے تعلق ہے، حالات کا گورنر ہاؤس سے تعلق نہیں ہے، گورنر کی ذات سے تعلق ہے، حالات کا میروں کے نقشوں سے تعلق نہیں ہے، ملواری کے اپنی ذات سے تعلق ہے، حالات کا زمینداری کے نقشے سے، کاشتکاری کے نقشے سے، تجارت کے نقشے سے یا مکانوں کے نقشوں سے ان سے حالات عالم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حالات عالم کا تعلق ان انسانوں سے ہے جو انسان ان نقشوں میں کیے انسان، ان انسانوں کی اپنی ذاتوں سے تعلق ہے حالات۔ جب تک اس انسان کی تحقیق نہیں کی جائے گی اور اس انسان کو نہیں جانا جائے گا کہ خدا نے انسان نے کیا بنایا ہے، انسان میں کیا ہے، جب تک اس کی تحقیق سے اندھے بن کر اور غیروں کی تحقیق کرتے ہوئے محنتیں کی جائیں گی، اس وقت تک پوری دنیا کے انسانوں کو حوادث کا شکار ہوتا رہنا پڑے گا۔ اب انسان کی تحقیق اور تحقیق کرتے صحیح کو جاننا، پہچاننا، اس کے مطابق محنت کا قدم اٹھانا، تو جو مبارک انسان کی تحقیق کریں گے اور اپنے انسانیت کے مقام کو پہچانیں گے اور پہچان کر اپنی محنت کو غلط پہچانیں گے، صحیح پر محنت ڈالیں گے، خداوند خصوص ان مبارک انسانوں کی برکت سے، ان کی صحیح محنت کے فکر سے دوسرے انسانوں کو بھی حوادث سے بچائیں گے اور اس دنیا میں دوسروں کی بھی پریشانی دور کریں گے اور ان کو بھی چمکائیں گے اس دنیا میں، جب یہ کیا فرمائے۔ اب انسان کو سمجھیے، انسان وہ جنسوں کا مجموعہ ہے، یہ جنسوں کے مجموعے کو بنایا ہے انسان۔ ایک جنس ظاہری ہے، ایک جنس باطنی ہے، ایک جنس مشاہد ہے، ایک جنس غیر مشاہد ہے، ایک وہ جنسوں میں دکھائی میں دیتی ہے، ایک وہ جنسوں میں دکھائی دیتی ہے لیکن اصل میں کچھ نہیں، یہ جنس ہے، ایک جنس اس کے جسم سے، ایک جنس اس کی روح سے، دونوں الگ الگ جنس سے ایک جنس نہیں، جیسے کام اور کرن ایک جنس نہیں ہے، دو جنس ہیں، کہیں اور بن رہا ہے اور چاہ رہا ہے، کہیں اور بن رہا ہے کہیں اور چاہ رہا ہے، کارخانے علیحدہ ہیں تو کرن کا کارخانہ علیحدہ ہے، پہلے کار کی کارخانوں سے کار لا کر پہلے بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے اور پھر کرن کے کارخانے سے جوڑ بٹھا کر اس کے اندر روشنی آتی ہے۔ اس طرح انسان دو جنسوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جنس اس کے جسم کی ہے اور ایک جنس اس کی روح کی ہے۔ یہ انسان باعتبار اپنی جنس کے جسمانی کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ جنس جسمانی کے اعتبار سے یہ کائنات کی ایک انتہائی آخری بگڑی شکل ہے۔ اس کی جتنی قیمت انسان کی یہ اپنی جنس روحانی
اعتبار سے ہے. ہم دوسرے جن سے جسمانی اللہ نے پورے زمین و آسمان کی مشین سے چلایا اور چلا کر جو بادل بھی حرکت میں آئے, سورج بھی حرکت میں آیا, چاند بھی حرکت میں آیا, زمینیں بھی استعمال ہوئی, سامنے بھی استعمال ہوئے, انسان بھی استعمال ہوئے, لکڑی استعمال ہوئی, لوہا استعمال ہوا, بادل استعمال ہوئے, تارے بھی استعمال ہوئے, اور یہ کارخانے بھی استعمال ہوئے, بازار کی دکانیں بھی استعمال ہوئے. ان سب کے استعمال ہونے کے بعد عورتیں بھی استعمال ہوئے, مرد بھی استعمال ہوئے, سرمایہ دار بھی استعمال ہوئے, غریب بھی استعمال ہوا, مزدور بھی استعمال ہوا, حاکم بھی استعمال ہوئے, سب بھی استعمال ہو گئے. جب جا کر یہ جگہ تیار ہوئی, اور ہیرا کو انسان کے اندر داخل کیا گیا, اسے پوری انسان مشین چلائی گئی, سچے لے کے پیر تک پورے انسان کے جسم کو چلایا, کہ مشین کو چلایا گیا, تب جا کر اس سے خون تیار ہوا. ناپاک یہ وہ پراٹھا تھا دسترخوان پر جب تو پاک تھا, جب آپ کے اندر خون ملا تو ناپاک ہو گئے. وہ وہاں کی غذائی قدروں میں تھا تو پاک تھا, خوشبودار تھا, کب اس کے مائل ہو رہے تھے. جب وہ آپ سے نہیں ہو گیا تو گھن کسی بن گیا, اگر کسی کو نہیں وہ گھن کرے گا. الگ میں کر کے واپس آ گئے, وہ کہہ بن گیا, ناپاک ہو گیا. اندر جا کے مشین چلی, کچھ ٹھوکر تیار ہوا اور باہر نکلا, اور کچھ میں سے خون بنا وہ لوگوں میں پھیلا. جو اندر پھیلا وہ خون میں ناپاک, جو ٹھوکر بن کے باہر آیا وہ پاخانہ. آئیے نہیں, یہ کھانا آپ کے اندر نہ ڈالا جاتا, الماری میں رکھا رہتا تو پاک رہتا, خوشبودار رہتا. آپ کے اندر کون سے خراب ہو گئے. اگر تیل نکال کر اور تیل پر مشین چلائی جاتی, جو ٹھوکر بنتا وہ کھل بنتی, سڑوں کو ملی جاتی, اور جو کٹ کر نکلتا وہ تیل بنتا, وہ بھی سڑوں کو ملا جاتا. آپ کے اندر بھی کائنات کا حصہ داخل ہوا, جو ٹھوکر بنا وہ پکانا ہوا, اور جو سب نکلا وہ خون بنا. خون کی جو مشین چلائی اس سے منی تیار ہوئی. شکل ہوتے ہوتے یہ کائنات کے نظام سے بن رہا تھا, وہ بنتے بنتے آخری شکل پر پہنچا جس کا نام منی ہے. گندا کچرا محبوب کے ہاتھ پر رکھو تو وہ منہ چڑھا ہے, بیوی کے ہاتھ پہ رکھو تو وہ منہ چڑھا ہے. ان حکام کو جا کے رکابی میں بیٹھے منی کے قطع بھیج دو تو وہ سمجھے تو تمہارے کام پکڑ کے نکال دے گا اس سے. تو اس شکل پر کائنات کے نظام سے بنا ہوا پہنچا, تو وہ انسان کے جسم کو خدا نے وہاں سے اٹھایا. جسمانی اعتبار سے اس کی قیمت منی کے قطرے جیسی ہے. جب یہ اپنے جسم کے اعتبار
آسمان استعمال کیا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہوا، نہ پانی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ لکڑی، نہ لوہا، نہ حاکم، نہ گورنر، نہ حکام، نہ سرمایہ دار، کسی کو بھی استعمال کر کے دیا، بلکہ روحانیت کے قسم خدا کے یہاں جتنا ملائکہ ہے روح کو روحانیت کا حق دے گا، جس روح کو اس کے لیے استعمال ہی نہیں کیا تو وہ لا کے اس روح کو جسم کے اندر ڈال کے چلا گیا۔ فرشتہ آیا اور جن سے جسمانی کے اندر جن سے روح کو پہنچا کے چلا گیا اور یہ آپ کو ایک امانت دے گیا، اور دیکھے گیا ہے ایک دن یہی فرشتہ ایک فرشتہ آئے گا اور لے کے چلا جائے گا، یہ دوسری جو اسلائی ہے اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، انسان سے کوئی تعلق نہیں، اس کے زمین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دکانوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا غذاؤں سے کوئی تعلق نہیں، وہ دوسری دن سے یہ دوسری دن سے، اس کا مشق اور دن سے، اس کا کھانا اور دن سے، دو دن سے علیحدہ علیحدہ ہے، ایک بدبودار دن سے ایک خوشبودار دن سے، ایک لطیف دن سے اور ایک کثیر دن سے، ان دونوں کو اللہ نے ملا کے ایک انسان بنا دیا۔ روح کے اعتبار سے انسان انتہائی قیمت ہے اور جسم کے اعتبار سے انسان انتہائی بے قیمت۔ اگر یہ دو جنسیں جمع کی گئی تو ان دونوں جنسوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، جسم کی جنس کا ایک تقاضا ہے اور روح کی جنس کا ایک تقاضا ہے، جو روح کی جنس کا تقاضا ہے اس کا نام فطرت ہے اور جو جسم کی جنس کا تقاضا ہے اس کا نام نفس ہے۔ ابھی دو تقاضے انسان کے اندر، انسان دو تقاضوں کا مجموعہ بن گیا، ایک جسمانی تقاضے اس کا نام نفس ہے اور ایک روحانی تقاضے روحانی تقاضے، یہ دو قسمیں ملا کے ایک انسان بنا دیا گیا، مجموعہ بن گیا۔ اب نفس اس تقاضے کا نام ہے انسان کے دوسری تقاضے کا نام ہے نفس۔ نفس انسان کے لیے ایک مادہ ہے، ایک تقاضا ہے، اس کا کام ہمیشہ روح کی طاقت کو فطریات کی طرف کھینچنا اس کا کام ہے، زمین کی طرف کھینچے گا، نفس زمین کی طرف کھینچے گا، نفس مال کی طرف کھینچے گا، نفس ہے مکان کی طرف کھینچے گا، نفس ملک کی طرف کھینچے گا، نفس سپوں کی طرف کھینچے گا، نفس انسانوں کی طرف کھینچے گا، نفس عورتوں کی طرف کھینچے گا، جہاں سے یہ جسم بنتا ہوا آیا ہے اس کا نفس ان سب کی طرف انسان کو کھینچنا چاہتا ہے۔ اور بھائی اب یہ روح کیا چاہے بیچاری، یہ جہاں چاہیے وہاں جانا چاہے، روح چاہتی ہے رجوع الی اللہ، نفس چاہتا ہے رجوع الی الکائنات۔
قدوس کی طرف سے سب سے پہلی آفت جو انسان پر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سے روح پر ناکامی کے حالات ڈالتے ہیں، روح پہ ڈالتے بڑا رات، اس کی روح پر فقر کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر موت کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر روگ کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر بیماری کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر پریشانیوں کے حالات ڈال دیتے ہیں۔ اگر پورا ملک میں ہاتھ میں آ جائے تو وہ فقیر کی طرح سے ایک ایک آدمی کو دیکھے گا، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس کس طرح ہے، پورا ملک لیے بیٹھا ہے، پورا مل لیے بیٹھا ہے، کروڑوں کی تجوری لیے بیٹھا ہے، لیکن یہ غریب جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ غریب کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس کیسے آ جائے۔ سائیکل والے لا رہا ہے تو دیکھتا ہے اس سائیکل والے پر کیا انعام لگایا جائے جو 5 روپئے جس جیب میں ہے بیچارے غریب سے، پھر 5 روپئے میرے ہاتھ میں کس طرح آ جائے۔ یہ حاکم اعلیٰ بن کر فقیر ہے، قرآن کی روح کا فقر ڈال دیا، وہ انتہائی سرمایہ دار ہونے کے باوجود فقیر ہے، قرآن کی روح کا فقر ڈال دیا ہے۔ اس کے پاس بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے سامان، لیکن اس کی روح کے اوپر ذلت ڈال دی، لوگ اس کو دیکھ کر ذلیل کہتے ہیں، دل میں ذلیل سمجھتے ہیں، اس کے سامنے ڈر کے مارے نہیں بولتے، ورنہ وہ اس کو کتے سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ خدا اس کی روح پر حالات ناکامی سے ڈال دیتے ہیں، جس نے اپنے جسم کے تقاضوں کے پیچھے اپنی روح کو ضائع کر دیا، اپنی روح کو برباد کر دیا۔ اب اس کے اندر سے برے برے عمل آئیں گے باہر، ظلم کے عمل آئیں گے، جھوٹ کے عمل آئیں گے، دھوکے کے عمل آئیں گے، اس کے اندر زنا کے عمل باہر آئیں گے، چوری کے عمل آئیں گے، خیانت کے عمل آئیں گے، غبن کے عمل آئیں گے، اگر اتنے برے برے عمل باہر نکل کر آئیں گے تو اس کی بندی کے سفیدی زندگی سے بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ گندے ہو۔ اور اس کی روح کے اللہ تعالیٰ شان ہو، اس کے اعمال کی خرابی کے اعتبار سے حالات کی خرابی روح پر ڈالیں گے، یہ آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوگا، یہ کبھی چین سے نہیں
खुश। اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں یہ سارے انسان سوچوں کے اندر ہیں. دنیا بھر کی حکومتیں، دنیا بھر کے سائنس والے، دنیا بھر کے تاجر، دنیا بھر کے کاشتکار، دنیا بھر کے ملازم و مزدور یہی بنیاد پر زندگی میں اٹھائیں گے، محنتیں کریں گے. خدا پاک سے قسم دنیا میں بھی خون کے آنسو ہوئیں گے اور آخرت میں بھی خون کے آنسو ہوئیں گے. یہ انسان کی زندگی کا مزاج. ہمارا دوسرا راستہ یہ ہے اپنی روح پر محنت کی جائے. اور روح پر محنت کیسے کی جاتی ہے؟ روح کی جن سے اعمال کی، جسم کی جن سے اشیاء کی، جسم کو کائنات کی مشین سے لائے. لہٰذا جسم مائل ہوتا ہے اجسام کی طرف، اور روح اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ کے خزانوں سے طاقت لائی گئی ہے. لہٰذا وہ خدا کی طاقتوں کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے عوامی کا انتظار، اللہ کا حکم پورا، اللہ کا حکم پورا. اللہ کا حکم کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا اللہ کے حکم پر عمل آئے. زبان سے عمل حکم پر آئے، کان سے عمل حکم پر آئے، آنکھ سے عمل حکم پر آئے، پیروں سے عمل حکم پر آئے، آنکھوں کے عمل اللہ کے حکم پر آئے، دل کا یقین اللہ کے حکم پر آئے، دل کی نیت اللہ کے حکم پر آئے، روح کا تاثر اللہ کے حکم پر آئے. اب روح احکامات، روح کی جن سے قرآن پاک سے، قرآن پاک روح کی جن سے، جس سے روح کو فرشتہ لایا اور دیکھے چلا گیا، تو فرشتہ جب آئے گا وہ روح کو نکال کے لے جائے گا. اسی طرح قرآن کو جبریل امین دیے گئے. اب اس کو جتنا چاہے دنیا سے نکالا جائے قرآن کو، یہ کبھی نکل کے نہیں دے گا یہاں سے، نہیں رہے گا یہ. ہاں جس جو خدا چاہیں گے، جس سے انسان کو چاہے کتنا، چاہے آگ میں دبا دو، چاہے پانی میں ڈبو دو، چاہے پتھروں میں دبا دو، چاہے کھانا بند کر دو، چاہے پینا بند کر دو، جب تک فرشتہ آ کے انہوں نے نکالے گا وہ نہیں کرنے کی نکلو گے. اور کیا ساری دنیا بھر کی چیزیں استعمال کرو اس کے اوپر، اور فرشتہ کو نکالنے کے بعد چاہے اور وہ نکالنے لگے تو پورا ملک ہاتھ میں ہے، ان کو ملک نہیں روک سکتا. سارے ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اس ملک کو نکلنے سے نہیں روک سکتے. ساری دنیا کی فوجیں کھڑی ہے، اس ملک کو نکلنے سے نہیں روک سکتے. اس ملک کے وکاس میں سیدھے خدا نے کوئی طرح نہیں دیا. انہیں کہا جائے کوئی طاقت نکالنے والی نہیں. یہ قرآن پاک اس کی اہمیت ہے، یہ اہمیت کا سمندر ہے، اور یہ روح کے لیے دیا گیا ہے. یہ روح کی جنس ہے، یہ روح کی جنس ہے، یہ روح کی ترقی کے لیے دیا ہے. اس کے اندر قرآن میں اللہ کا نور ہے، قرآن میں اللہ کی پاکی ہے، قرآن میں اللہ کی سخاوت ہے، قرآن میں اللہ کی صفات ہے، قرآن میں اللہ کی قوت ہے، قرآن میں اللہ کی طاقت ہے. سب کچھ قرآن کے اندر ہے. یہ قرآن دے دیا، اور قرآن پہلے بعد میں نہیں آیا. یعنی قرآن دنیا میں تو بعد میں آیا، لیکن قرآن بعد میں نہیں لکھا گیا. پہلے قرآن لکھا گیا، بعد میں بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ایک ہے کہ قرآن کا زمانہ نہیں رہا، قرآن کا زمانہ نہیں رہا، سائنس کا زمانہ ہے. سائنس کا زمانہ ہے، قرآن کا زمانہ نہیں. یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سمجھتے ہیں کہ واقعات ہونے کے بعد سب قرآن تاریخ لکھی گئی ہے. انسان تاریخ بناتے ہیں واقعات ہونے کے بعد، اور خدا نے تاریخ بنائی واقعات کے ہونے سے پہلے، اور کسی واقعے کو اپنی تاریخ کے خلاف نہیں ہونے دی. قرآن پہلے لکھا گیا، قرآن پہلے لکھا گیا، تورات پہلے لکھی گئی، انجیل پہلے لکھی گئی، زبور پہلے لکھی گئی، اور اس میں سب لکھ دیا اللہ نے. اللہ نے سب لکھ دیا. زمین کی نہ آسمان کا، نہ فرشتے سے، نہ انسان کا، کوئی چیز نہیں بنی. جنت نہیں بنی اور لکھ دی گئی، زمین نہیں بنی لکھ دیے گئے، آدم نہیں بنے لکھ دیے گئے، تم ابھی مسجد مزار کا نہیں بنے لکھ دیے گئے، دانا نہیں کیا کھایا لکھ دیا گیا، جنت سے نکالے نہیں لکھ دیا گیا، سب کچھ لکھ دیا گیا. اور پھر وہ لکھنے والا ایسا قادر ہے کہ جس سے لکھا ہے آج تک اس سے
لیے دے گا اور اس کی گواہی پر جنت دوزخ کی فیصلے ہو. یہی اول تھا اور یہی آخر ہے. اسی پر سارا قصہ اٹھایا اور اسی پر توڑا اور اسی پر دوبارہ اٹھایا اور اسی پر جنت دوزخ کی تفریح کر دی اور اسی پر آج بھی حضور ہے. یعنی یہ وقتی نہیں ہے، یہ سب زمین و آسمان وقتی ہے، یہ سارے فارمولے وقتی ہے، یہ ساری قومیں وقتی ہے اور یہ ساری دنیا کا نظام وقتی ہے. لیکن میرا عزیز دوستو، قرآن وقتی نہیں ہے. یہ سب سے پہلے یہ اللہ کی ذات میں کلام ہونے کے اعتبار سے یہ ہمیشہ سے ہے. نکالی آنے سے پہلے سے وہ قرآن خدا کا کلام پورے آنے سے ہی پہلے سے ہے. دیکھو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے قرآن. یہ خدا کا کلام ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے. آپ کا کاغذ وقتی ہے، آپ کی روشنائی وقتی ہے، لیکن خدا کا کلام وقتی نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک جو ہے یہ روح کی روح سے ہے اور روح کی روح سے ہے اور یہ روح کے واسطے قرآن دیا گیا، روح کے واسطے قرآن دیا گیا. اپنے عمل کو قرآن پر لاؤ، عمل کو قرآن پر لاؤ. اب قرآن سے جو عمل آئے گا تو اس سے روح بڑھنی شروع ہو. آپ کو تھوڑی سی روح دی، تھوڑا سا جتنے دیا، 4 انگل کا جتنے دیا آپ کو، 4 انگل جو آپ روح دے گی، ماں کے پیٹ میں دونوں تھوڑی تھوڑی دی. اب دنیا میں آنے کے بعد اس کی جنس ملی تو وہ بڑھنا شروع ہو گیا، روح کی جنس ملے گی یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگر روح کو روح کی جنس ملے یہ بڑھے گی اور کسی کو جنس کی جنس ملے وہ بڑھے گی. وہ کسی جسم بڑھے گا، روح سے جسم بڑھے گا، نہیں پھلوں سے جسم بڑھے گا، غذاؤں سے جسم بڑھے گا، اس سے جسم بڑھے گا، وہ نہیں بڑھے گی کیونکہ یہ روح کی جنس کی نہیں ہے. کائنات کے نقشے سے جو بن رہا ہے اس سے روح نہیں بڑھے گی. اس بات سے دیکھو گے کہ زمانے کے آدمی ان کے جسم کہو گے موٹے موٹے، چنچن ہاتھ سے سارے چنچن ہاتھ سے، اور ان کی روحوں کا کیا حال ہے؟ بالکل بچہ جو ماں کے پیٹ میں سر نکلتے ہی آیا سر گود میں تھا دیکھ رہے تھے جیسے اس بچے کی منہ کی خدا پاک کی قسم آج تو وزیروں کی روح ویسی ہی ہے. آج کے سرمایہ داروں کی روح ویسی ہی ہے، آج کے حاکموں کی روح ویسی ہی ہے. ارے ذرا زمین ہلے گی تو یہ کب کپا جائیں گے سارے. ارے ذرا آسمان سے پتھر پڑنے لگے کب کپا اٹھیں گے سارے کے سارے. ان کے پاس کوئی علاج نہیں خدا کے مسائل. وہ بہت چھوٹی سی ہے، مکان بہت بڑا بن رہا ہے، کوٹھی بہت بڑی ہے، تارے بہت ہے، باغ بہت بڑا ہے، اتنی بہت بڑا بن گیا. لیکن روح پر محنت نہیں کی، اس لیے روح ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے برابر، سورج کے برابر. اسی لیے کہاں تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی، پورے میں پورے آدمی کب کپا اٹھتے ہیں، کیوں کب کپاتے ہیں؟ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ واسطے کی روح چھوٹے بچوں کی طرح سے ہے ان کی روح. اپنی روح کو قوت نہیں پہنچائی، اپنی روح کو ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے. لہٰذا کب کپاہٹ روح میں رکھ دی خدا نے، خوف روح میں ڈال دیا، خوف روح میں ڈال دیا، ذلت روح میں ڈال دی، اپنے روح میں ڈال دیا. اس لیے کہ روح پر محنت نہیں کی ہے. ایماندار ان کی روحیں چھوٹی چھوٹی، کارخانہ تو بہت بڑا ہے، سرمایہ تو بہت بڑا ہے. آج حکومت سے قانون بنا ہے بچے سرمایہ داروں کا ہر کوئی ہو جاتا ہے قانون کو. تاکہ آنسر کیوں ہوا؟ بالکل وہ چھوٹی سی ماں کے پیٹ کے اندر اتنا پوروں کو قوت نہیں پہنچائی. ہوگا روٹی ہر چیز میں اضافہ ہوگا کب؟ جب وہ اللہ کے حکموں پر اس کی طاقت خرچ ہوگی. روح قرآن کی جیت سے اور قرآن روح کی جیت پر دیا گیا ہے، ان کے لیے دیا گیا ہے، اس کے بلا کے لیے دیا گیا. اب یہ محنت ہوگی. اب جو آدمی بات کے لیے محنت کرے کہ میرے عمل درست ہو جائے، میرا یقین ٹھیک ہو جائے اور نفس تقاضے کو توڑ پھوڑ کر اپنے عملوں کے بنانے کی محنت کرے تو بھائی دوستو نقشوں کو پاتے ہیں. اسی کے جواب عملوں پر محنت کریں گے تو ہم روح کی ترقیات نہیں پائیں گے. محنت کا رخ ہے. ایک محنت وہ ہے جو آج دنیا میں چل رہی ہے کہ نفس پر محنت کی جا رہی ہے اور روح کے سارے جواہرات بس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انسان سے اخلاق
اب انسان کی قیمت دنیا سے نکل گئی، انسان کی قیمت نہیں ہے، عہدیداروں کو تو ان کے سیاسی حریف ہے، وہ عہدہ چاہتے ہیں، عہدیداروں کو نہیں چاہتے، وہ مال والے ہیں، ان سے مالی حریف ہے، وہ مال چاہتے مالداروں کو نہیں چاہتے، اور زمین والے تو ان کے حریف ہے، وہ زمینیں چاہتے زمین والوں کو نہیں چاہتے، آج انسان کا خون چاہتے ہیں اور چیزیں چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان نے محنت کر کے چیزوں کی قیمت قائم کی ہے، اپنے اوپر محنت کر کے اپنی قیمت قائم نہیں کی، آج انسان کی قیمت نہیں ہے، آج وزیر کی قیمت نہیں، وزارت کی قیمت ہے، آج گورنر کی قیمت نہیں، گورنری کی قیمت ہے، آج ڈپٹی کی قیمت نہیں، ڈپٹی اس کے عہدے کی قیمت ہے، اسی واسطے ارے تو جتنے آج نقشوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو نیچے والے ہیں وہ ان کے محکموں میں، ان کے دفتروں میں، اور ان کے نیچے والا ہے تو ان کے والد کی موت چاہتا ہے تاکہ وہ ہٹے تو جاؤں گا میرے ہاتھ کا، آج چیزوں پر محنت کرتے کرتے چیزوں کی اتنی قیمت بڑھا دی اور انسانوں کو محنت کو چھوڑتے چھوڑتے ان کی قیمت اتنی گھٹا دی اگر ایک آدمی سوچے کہ عورت کے کان میں جو بالیاں ہیں سونے کی تو 250 اور 400 کی ہے، اتنے میں بالی نکالوں گا، اتنے اور آ جائیں گے تو وہ بالی کے لیے کان کاٹ کے یہ رکھتا ہے، تو وہ چاہے کہ یہ ہاتھ سے کرے، اگر نکالوں گا تو اس سے آدمی آ جائیں گے، وہ ہاتھ کاٹ کے کھڑے جیب میں رکھ لیتا ہے، آج انسان کی قیمت ختم ہو چکی اور نہیں اس کی قیمت، ہم سب نے مل کر دکانوں پر محنت کرنے والوں نے اور زمینوں پر محنت کرنے والوں نے اور ملک پر محنت کرنے والوں نے اور عہدوں پر محنت کرنے والوں نے ان سارے احمقوں نے مل کر انسان کی قیمت کو کھویا ہے، ہم سب اس شراکت میں مبتلا ہے کہ ہم نے انسان کی قیمت کو کھویا، اب انسان کی قیمت کیسے قائم ہوگی؟ میرے دوستوں چیزوں سے انسان کی قیمت کبھی قائم نہیں ہوگی، میں پہلے کہہ چکا شروع میں، تو جو اپنے کسی کے اعتبار سے گندا ہے تو دوسرے انسان سے زندگی سے کیسے نکلے گا؟ جو اپنے کسی کے اعتبار سے قیمتی نہیں وہ مکان سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ کوٹھی سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ کار سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ ریشم سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ عہدے سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ 2.5 لاکھ کی کوٹھی سے کیسے وکیل بن جائے گا؟ اپنے حصے کا جو جس میں خود نہ پا یہ کائنات کے نقشوں کی انسان کی قیمت قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قیمت قائم ہوتی ہے اپنے اعمال سے، بس عمل سے انسان کی قیمت قائم ہوگی عمل سے، زبان کے عمل کیسے ہیں ویسے ہیں جو آپ کی قیمت قائم ہو یا ویسے ہیں جو آپ کی قیمت قائم نہ ہو، آپ کے عمل کیسے ہیں ایسے ہیں جو قیمت قائم ہو یا ایسے ہیں جو قیمت قائم نہ ہو، آپ کے پیروں کے عمل کیسے ہیں، آنکھوں کے عمل کیسے ہیں، اب عمل کی 2 قسمیں بن گئی، ایک عمل کی وہ قسم جس سے انسان قیمتی بنتا ہے، ایک عمل کی وہ قسم جس سے انسان بے قیمت بنتا ہے، اب عمل کی 2 قسمیں ہیں، عمل کی 2 قسمیں ہیں اور قرآن پاک میں عمل کی ان دونوں قسموں کو پھیلایا ہے، یہ عمل کی وہ قسم ہے جس سے تمہاری قیمت ختم ہوگی اور یہ عمل کی وہ قسم ہے جس سے تمہاری قیمت قائم ہوگی، اب انسان کی جو اپنی مایا ہے وہ انسان کا عمل ہے، اور خدا کی طرف سے جو حالات کا سدھار ہوگا وہ ملک مال کے نقشے نہیں دیکھے جائیں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے پاس کھیل کتنی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے پاس لوہا پیتل کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا خدا کی طرف سے کہ آپ کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس دکان کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، کوٹھی کتنی ہے، خدا کی طرف سے جو کچھ فیصلہ ہوگا زندگی کے بگاڑ کا یا سدھار کا، ملک کے زوال کا یا ملک کے عروج کا، تمہارے کاروبار کے زوال کا یا عروج کا، تو خدا کی طرف سے فیصلہ ہوگا، وہ تمہاری زمین کے پھیلے ہوئے نقشوں پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اعمال پر خدا کی طرف سے فیصلہ، چیزوں کا فیصلہ کبھی خدا نے آج تک کیا نہیں، چیزوں پر آج تک فیصلہ نہیں کیا، خدا نے جب فیصلہ کیا ہے قوموں کا ملکوں کا وہ ہمیشہ اعمال پر فیصلہ کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، زمین میں زلزلہ کا فیصلہ جو ہوگا یا فیصلہ زلزلے آنے یا نہ آنے کا، سیلاب کے آنے یا نہ آنے کا، قحطیوں کے ہونے یا نہ ہونے کا، اور بیماریوں کے آنے یا نہ آنے کا، اور
مرکز دنیا میں بدلتے ہیں، ہزاروں مرکز ہوئے ملکوں کے، ہزاروں مرکز ہوئے، کبھی کوئی ملک مرکز بنا ملکوں کا، کبھی کوئی ملک بنا، آج کے مرکز ہزاروں ہوئے، لیکن عمل کا مرکز خدا نے ایک قرار دیا تو اللہ کو مرکز بنایا، ایک مرکز بنا قیامت تک کے لیے، اور کیا کیا اس نے پہلا کارے کام ہونے سب سے پہلے تم زمین و آسمان سے بنانے کے وعدہ فرمایا، سب سے پہلے پانی بنایا، ساری دنیا میں پانی 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 پانی،